اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم سلام علیکم۔ عزیزو، ماہ مبارک کے رمضان کے سلسلے میں چاند رات سے اب تک آپ حضرات فضیلت ماہ صیام تو کبھی کسی اور خصوصیت رمضان کے سلسلے میں میں نے بحث کی اور آپ نے سماعت فرمایا اور اپنی دعاؤں سے نوازا، لہذا آج بھی ہم حاضر ہوئے ہیں اس عنوان کے لیے، اس ساتھ کہ ماہ صیام کے لیے لوگ دعا کرتے کہ کاش کہ یہ سال بھر ہوتا۔ وہ کیوں کرتے ابھی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ عزیزو، جیسے جس آیت کی تلاوت کا شرف میں روز حاضر کرتا ہوں کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، واجب کر دیا گیا ہے، جیسے کہ تمہارے قبل کے لوگوں پر واجب تھا۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ عزیزو، یہ ایک متقی بننا ایک رحمت پروردگار کا گوشہ ہے کہ تم کو چاہتا ہے کہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، قرب خدا حاصل ہو جائے۔ سب سے بڑی فلاح اور سب سے بڑی بہبود اور کامیابی انسان کے لیے یہی ہے کہ انسان قرب خدا حاصل کر لے۔ نماز کیوں پڑھتا ہے؟ قربتاً اللہ۔ نیکیاں کیوں کرتا ہے؟ قربتاً اللہ۔ پروردگار کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزہ رکھنے کا یہ بھی بہت فائدہ ہے، اور اسی طریقے سے ہر چھوٹی چھوٹی نیکی جس کا 2 گنا اور اس کا 2 بالا ثواب پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کی برکت اور عظمت کی بنیاد پر دے دیتا ہے ہم جیسے مسلمانوں کو۔ اور عزیزو، ہم تعجب یہی کرتے ہیں کہ جب اتنی سہولتیں ملی ہوئی ہیں کہ انسان کو کیسے بھی ہو یہ جہنم سے نجات پا جائے، یہ جنت اس کا مستقر قرار پائے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ روزے کا مذاق اڑاتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، ایک ہے ہی واویلا، روزے کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہے، اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے، دولت ہے، ثروت ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتے۔ عزیزو، جب خدا نعمت دے سکتا ہے تو خدا ہی نعمت چھین بھی سکتا ہے۔ جو خدا رحیم ہے تو وہی خدا قہار بھی ہے۔ ہم کو اس کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے، قانون پر عمل کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، روزہ نہیں رکھتے، روزے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مثلا دن دہاڑے پانی پی رہے ہیں سب کے سامنے، ٹھیک ہے تم نہیں روزہ رکھتے، تم جانو، تمہارا خدا جانے، وہ جانے، اور تم جانو نہیں رکھتے، کوئی بات نہیں ہے، خدا سمجھ لے گا، تم سے عذاب دے گا، لیکن کم سے کم روزے کا مذاق تو نہ اڑاؤ، سب کے سامنے پانی تو نہ پیو، سگریٹ تو نہ پیو سب کے سامنے، تاکہ دوسرا بھی مذاق اڑانے لگے۔ مسلمانوں، کیسے تم روزہ ہو، فلاں مسلمان ہے، روزہ نہیں ہے؟ عزیزو، یہ اس کی بے عزتی یا اس کی تذلیل و توہین نہیں ہو رہی ہے، یہ اسلام کی توہین ہو رہی ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا اسلام، اس کا قانون، اس کی توہین اور تذلیل و توہین ہو رہی ہے۔ عزیزو، اب آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی بخارا کا رہنے والا تھا اور اپنے بچے کے ساتھ وہ مسلمان بستی سے گزر رہا تھا، بعد اس کے بچے نے کچھ کھانا پینا شروع کر دیا اعلانیہ طور پر، تو اس کے باپ نے کہا کہ نہیں میرے لال، یہ مسلمانوں کی بستی ہے، روزہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لہٰذا تم کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو اس نے اتنا نہیں کی، اس نے کہا نہیں چلتا ہے، ہم مسلمان تھوڑی ہیں، اور اس کے والد نے ایک تماچا ایسا رسید کیا، وہ غصے میں آ گیا، حالانکہ اس کا باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے۔ اس نے کہا آپ بھی تو کھاتے ہیں؟ کہا میں کھاتا ہوں کھانا، لیکن گھر میں خاموشی سے گوشے میں کھاتا ہوں، تاکہ کسی مذہب کے
بنائے ہوئے قانون کی تذلیل اور توہین نہ ہونے پائے، اس کا استہزاء نہ ہونے پائے، لہٰذا ہم یہ کام کرتے ہیں۔ عزیزو، کچھ دنوں کے بعد وہ شخص مر جاتا ہے، لوگوں نے خواب میں اس کو دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ لوگوں نے پوچھا بھائی تم تو مسلمان نہ تھے، تم کو کیسے جنت مل گئی؟ آواز دی کہ اصل میں ایسا ہے کہ مرنے سے قبل پروردگار نے عنایت کی کہ میں ایمان لایا، اور یہ ایمان صرف اسی بنیاد پر لایا، اور یہ توفیق اس لیے شامل حال میرے ہوئی کہ ہم نے روزے کا احترام کیا تھا، ہم نے اپنے بیٹے کو تماچا مارا تھا، ہم نے اپنے بیٹے کو تبلیغ کی تھی، اور خود اس بات کا دھیان زندگی بھر رکھا تھا اور رکھا کہ روزے اور افطار کا خیال رہے، روزے کا مذاق نہ اڑے۔ عزیزو، جب ایک مجوسی شخص آتش پرست روزے کا احترام کرتا ہے اور اس کی جزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو جنت ملتی ہے، تو عزیزو ہم مسلمانوں کو روزے کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی سب بنیاد پر روزے کی اتنی فضیلتیں، اتنی سہولتیں، جگہ جگہ قدم قدم پہ ثواب، اسی لیے پروردگار، اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر روزے کی اہمیت اور اس کی رفعت اور اس کی بلندی کو لوگ جان لیتے تو دعا کرتے پروردگار یہ رمضان سال بھر رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ عزیزو، ہم کو توفیق دے پروردگار کہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں اس ماہ صیام میں، اور جو چند روز بچے ہیں اس میں ہم پروردگار کی عبادتوں میں گزاریں۔ وآخر دعوانا